بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات 12 بجے سموٹو کھلنے والی عدالت اقتدار سے نواز دے تو سموٹو اچھا ہے۔ اب اگر وہی عدالت دن کی روشنی میں آئین کے مطابق الیکشن لڑنے کا کہے تو سموٹو قانون ہی ختم کر دو۔ شاباش منافقو شاباش۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت بڑا اہم وقت چل رہا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، الیکشن کے متعلق 5 رکنی لارجر بینک نے فیصلہ سنایا ہے کہ عام انتخابات کو کسی صورت بھی ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، خواہ الیکشن نیشنل اسمبلی کے ہوں یا وفاقی اسمبلی کے ہوں۔ عام انتخابات کو کسی صورت ڈیلے نہیں کر سکتے۔ لارجر بینک نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم اپنی تنخواہوں سے 20% دیتے ہیں۔ اس سے اتنے پیسے تو تقریباً بن جائیں گے کہ الیکشن کروایا جا سکے۔ دوسرا ایشو جو سیکیورٹی کے متعلق تھا تو وہ چیف جسٹس نے پورا ایک نقشہ سامنے رکھ دیا اور کہا کہ پاکستان میں تو اس وقت بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں جب ہر روز کہیں نہ کہیں دھماکے ہوتے تھے۔ ناظرین، 2002 میں چلے جائیں، 2008 کے اور 2013 کے حالات کو دیکھ لیں، کسی طرح بھی ملک دہشت گردی سے پاک نہ تھا۔ اس کے باوجود الیکشن ہوتے رہے۔ اب تو ملک میں اتنی دہشت گردی بھی نہیں ہے جس کو وجہ بنا کر ہم الیکشن کو ملتوی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے دن کی سماعت میں لارجر بینک نے الیکشن کو ہر صورت کروانے کا کہا تھا۔ پہلے دن کی سماعت ختم ہوتے ہی شہباز شریف نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ پر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تابڑتوڑ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، ماضی اس چیز کی گواہ ہے کہ 1997 میں جس طرح سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا، چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو کمرہ عدالت سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ ایک دفعہ پھر اس سے ملتی جلتی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہی کردار، وہی خاندان۔ پہلے بڑے بھائی نے سپریم کورٹ پر باقاعدہ عوامی حملہ کروا دیا تھا اور اس وقت چھوٹا بھائی وہی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب نون لیگ کو علم ہو گیا ہے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کیونکہ الیکشن میں تو یہ لوگ جیت نہیں سکتے، اس لیے پھر سے عدالت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب بھی عدالت ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ججز کو فیصلہ آنے سے پہلے ہی ایک طرف سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف سے ججز کو خرید رہے ہوتے ہیں۔ ماضی گواہ ہے کہ ان کے کارناموں سے کیسے ججز کو پلاٹ، مہنگی گاڑیاں اور بھی مہنگے مہنگے تحفے دیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو رات کے 12 بجے عدالت کھل گئی اور ان کو سموٹو رات کے اندھیرے میں ہی مل گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کھل رہی تھی، لیکن جب عدالت ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کرنے لگتی ہے تو یہ ججز پہ ذاتی حملہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں مریم نواز نے جج ارشد ملک کو ان کی خفیہ ویڈیوز کے ذریعے میڈیا کے سامنے کیسے بلیک میل کیا تھا۔ یہ وہی جج ہے جس نے نواز شریف کو سزا سنائی۔ یہ وہی جج تھا جس کو حسن نواز نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر خریدنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اب کیسے پارلیمنٹ میں شہباز شریف نے آئین پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کی قانون سازی کر رہے ہیں۔ ان کا پلان یہ ہے کہ جو اختیارات چیف جسٹس کے پاس ہیں ان کو کم کیا جائے، یعنی کہ چیف جسٹس کے سموٹو کا اختیار لے کر فل کورٹ آف بینچ کو دے دیا جائے، یعنی کہ چیف جسٹس اب از خود نوٹس نہیں لے سکے گا۔ اگر یہ قانون انہوں نے پارلیمنٹ میں پاس کروا لیا تو سپریم کورٹ کی پاور کم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات ذرا دیکھیے گا کہ یہی صورتحال تو آج کل اسرائیل میں چل رہی ہے کہ وہاں کے وزیر اعظم نتنیاہو ایک بل لے کر آئے ہیں جس میں ججز کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وہ بل پاس کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر وہاں کے ججز وزیر اعظم کو کسی قسم کی سزا نہیں دے سکیں گے، یعنی کہ جج کے پاس وہ اختیار نہیں رہے گا جس سے وہ وزیر اعظم کو سزا دے سکے۔ جیسے ہی یہ بل پبلک ہوا تو اسرائیل کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اب وہاں کے حالات کنٹرول سے باہر ہیں۔ اور یہی صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی چیف جسٹس کی پاور کو کم کرنے کا بل پارلیمنٹ میں پاس کروا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ بل پاس کروانے میں کامیاب ہو گئے تو سپریم کورٹ پھر ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اب تو یہ پاکستان میں بیٹھ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، پھر یہ لندن میں بیٹھ کر اپنی مرضی سے سپریم کورٹ کو چلائیں گے۔